جو حالات وہاں کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس وقت تک اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں 85,000 ٹن بارود پھینکا ہے وہاں پر، 85,000 ٹن، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 80 سے 90% جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، 10,000 لوگ ملبوں کے نیچے ہیں، 42 سے 43,000 شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے، پھر صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، 173 صحافی قتل ہو چکے ہیں اب تک، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف، اس کی تعداد بھی تقریباً 900 ہے، ان میں سے 128 زیر حراست ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ہسپتال تباہ کر دیے، انڈونیشیا کا ہسپتال تھا، ترک کا ہسپتال تھا، القدس ہاسپٹل تھا، سب کو برباد کیا، شفا ہسپتال، اور اسی طرح سے جو ہے اسکولوں کو، مسجدوں کو، حتیٰ کہ چرچز بھی ہیں وہاں، چرچز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری اس پوری مجلس کو واضح طور پر، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک کیا تھا، اقوام متحدہ میں یہ بات کہی تھی، یہ جینوسائیڈ ہے، ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ عالمی جو عدالت انصاف ہے اس میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور جنیوا کنونشن کے مطابق جینوسائیڈ اگر کوئی مملکت کسی یا کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی قابض گروہ کسی جگہ پہ کرتا ہے تو اس اقوام متحدہ کے اس جنیوا کنونشن کے شریک تقریباً 150 ممالک ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کام کریں۔ اب میں اس مسئلے پر آتا ہوں کہ جو بہت حساس مسئلہ ہے، جس کا تذکرہ ابتدائی طور پر صدر مملکت نے کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے، اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے۔ جب ہم 1967 کی بات کرتے ہیں یا ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی قائد اعظم کی پوزیشن تھی، یہی پاکستان بننے سے پہلے جس طرح تذکرہ ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن تھی، قرارداد پاکستان کے ساتھ دوسری قرارداد بھی یہی پاس ہوئی۔ اعلان بالفر کو ہم نہیں مانتے۔ 1897 میں زائنسٹ دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ان کا ایک زائنزم کا نظریہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی، آج بھی نیتن یاہو نے کیا بات کی ہے، جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ جو ہم پر وہ کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمیں کہا گیا ہے، بلیسڈ ممالک کہتے ہیں، یا وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم تمام جگہوں پہ جس کا ہم سے بات، پرومسڈ ایریا، پرومسڈ لینڈ کے لیے ہم جو ہیں وہ سارے اقدامات کریں گے۔ اور اس نے جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو لبنان کے اوپر اس نے اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ بھی اس کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یمن پہ اس نے اٹیک کیا، اور اس نے غزہ پہ اپنے اٹیکس بڑھا دیے۔ اور غزہ میں اب وہ کہاں اٹیک کر رہا ہے؟ سب کچھ تو اس نے بارود بنا دیا، تو وہ خیموں پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ براہ راست فاسفورس بم پھینک رہا ہے، وہ ایسے بم پھینک رہا ہے جس سے میلٹ ہو جاتی ہیں باڈیز۔ آپ تصور تو کریں، اور آپ یقین کریں، آج یہ ہمارے فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو رہی ہیں، کل ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے آپ کوئی توقع نہیں کریں، ان کی بنیاد دہشت گردی پر ہے، اور ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات کہنی چاہیے، اور کوئی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشتبان ہے۔ 2019 سے لے کر 2023 تک اس عرصے میں $310 بلین فراہم کیے ہیں اسرائیل کو امریکہ نے براہ راست۔ میں ایک منٹ رک جاتا ہوں۔ نہیں، وہ نہیں جاری رکھنا چاہیے جی، تو یہ $310 بلین فراہم کیے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو، اور $38 بلین سالانہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ 80% اسلحہ، 70 to 80% امریکہ فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو۔ اور یہ کس لیے، کس وقت فراہم کر رہا ہے؟ جب وہ اپنے اسلحے کا استعمال ہمارے بچوں پہ کر رہا ہے، انسانیت کی تذلیل، وہ جو توہین کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور امریکہ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں،
ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا، لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. ویتنام میں لشکر کشی کی، عراق میں جھوٹ بولا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کر اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. افغانستان میں قتل کر دیا. خود کتنے لوگوں کو، ملینز کی تعداد میں ریڈ انڈینز کو قتل کر کے تو امریکہ بنائے، اور یہ کہتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے. اور بھائی حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، اور پاکستان کو کم از کم یہ موقف واضح طور پر اختیار کرنا چاہیے. اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں. ڈرنا کس چیز کا ہے؟ 2006 میں حماس الیکشن جیتی تھی. ہم یاسر عرفات کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے آزادی کی جد و جہد کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب 1987 میں شیخ احمد یاسین نے حماس قائم کی، اور جب حماس کا انفلوئنس وہاں کی آبادی میں بڑھتا چلا گیا، تو خود یاسر عرفات شیخ احمد یاسین کے پاس پہنچے اور ایک طرح سے بیعت کی ان کے سامنے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. یہ پوزیشن ہے حماس کی. الیکشن جیت گئے، اور امریکہ نے اس وقت بھی اسماعیل ہنیہ کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا حماس نے، ان کو کام نہیں کرنے دیا. یہ ہے قانونی پوزیشن. ایک لیجیٹیمیٹ ڈیموکریٹک فورس جس کو آپ اختیار نہیں دیتے، اور اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کے مطابق لڑ رہے ہیں. ایک قابض فورس کو جو کسی کے زمین پر قبضہ کر لے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑنے کی اجازت اقوام متحدہ دیتی ہے. 146 ملکوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. ہمیں کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ ہم جتنا ڈرتے جائیں گے، امریکہ نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے؟ آج بھی ہم وہ کون سا 8واں بیڑا تھا اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں نا، سن 70 میں جو آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں واضح طور پر ان دنیا میں ان قوتوں کو جو بظاہر انسانیت کا نام لیتے ہیں اور انسانیت کو قتل کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. وہ ہم نہیں کر رہے، خود امریکی عوام کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایمبیسی کی طرف آپ نہ جائیں، امریکہ کو ناراضی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات ہمیں دلیل فراہم کی جاتی ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن بہت کمزور ہے. دیکھیں، جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سب گھر بار کتنے لوگ تھے مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آئے، یو پی سے، سی پی سے ہجرت کر کے آئے. کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیا. لوگوں نے گلے سے لگایا، پناہ دی. پناہ کیا دی؟ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مواخات کا نظام قائم کیا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. قرضے لے کر انڈسٹریلسٹ سے ہم نے تنخواہیں ادا کی، ببول کے کانٹوں کو پنوں کے طور پر استعمال کر کے کاغذات کو اکٹھا کیا. تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے. اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جب ہم ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیجیٹیمیسی پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اور میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے، اور کسی کنٹروورسی میں یہاں سے نہیں پڑنا چاہیے. خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد. 7 اکتوبر کو کیا ہوا؟ اسرائیل کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، آئرن ڈوم، ٹیکنالوجی، فوج اور ان کے ادارے سب کو شکست دے دی. کن لوگوں نے؟ جو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہتے تھے، غزہ میں، کھلی جیل، اوپن پریزن کہتے ہیں اس کو. اس میں رہنے والوں نے رازداری کا وہ مظاہرہ کیا کہ نہ کبھی CIA کر سکی، نہ موساد، نہ را، کوئی نہیں کر سکا، نہ ISI. دنیا کی بڑی بڑی ٹاپ کی ایجنسیز، MI6، یہ کام نہیں کر سکے جو القسام بریگیڈ کے لوگوں نے کیا. اور انہوں نے اسرائیل کو شکست دے دی. وہ تو شکست کھا چکا ہے، اب وہ کر کیا رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ وہ تو بچوں کو مار رہا ہے، وہ تو عورتوں کو مار رہا ہے، وہ تو خیموں پہ حملہ کر رہا ہے. اور اس کو یہ طاقت فراہم کی ہے عرب ممالک، مسلم ممالک اور امریکہ اور برطانیہ نے اور اقوام متحدہ نے. اس لیے کہ اقوام متحدہ ایسٹرن تیمور پہ تو ایکشن لیتی ہے، جنوبی سوڈان پہ تو ایکشن لیتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری 1947 سے ہے، ہم 1917 کے اعلان بالفر کو بھی نہیں مانتے، ہم ناجائز طریقے سے یہودی بستیوں کے قیام کو بھی نہیں مانتے، ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ایک زبردستی ایک ناسور کو مسلط کرنے کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ آج حماس نے ایکشن لیا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 1948 میں جب 25,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، یوم نکبہ یاد نہیں ہے لوگوں کو؟
جب جو ہے ان کو بے دخل کر دیا تھا ملینز کی تعداد میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی پوزیشن یہ تھی کہ ہزاروں نوجوان اسرائیل کی جیلوں میں تھے، ان کا معاشی مقاطعہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا چاروں طرف سے، ادھر سے سمندر ہے، ادھر سے اسرائیلی فوج ہے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، ان کی معیشت تباہ، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند، مشکلات۔ حالانکہ فلسطینی غزہ کے لوگ وہ ہیں 23-24 لاکھ کی آبادی ہے، تقریباً 100% لٹریسی ہے، ابھی خیموں میں بھی بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، خود ہمارے الخدمت کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، وہاں پر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اس نیٹ ورک کے ذریعے۔ وہ اتنے زبردست لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا مرتے رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو غیرت کا، حمیت کا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو انسانی حمیت جس کو قبول کرتی ہے، اور انہوں نے شکست دے دی اپنے طور پر۔ شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ کوئی پاکستان نیوکلیر پاور بھی موجود ہے، شاید ان کے دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ ترکی کی بہت بڑی فوج ہے، ہمارے پاس سعودی عرب ہے جس کے پاس بہت بڑے جو ہے وہ تیل کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس نہر سوئس ہے اور کیسپین ہے جہاں سے دنیا کی 70-80% تجارت ہوتی ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیرت جاگے گی جس کے نتیجے میں ہمیں سپورٹ ملے گی، لیکن قسمتی سے انہیں یہ سپورٹ نہیں مل سکی، اور آج بھی وہ اسی طرح سے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہم ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تو مرنے لگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ہم مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور پوری قوم کو بھی مایوس کرنے لگتے ہیں۔ میں ابھی اس وقت کسی سیاسی اختلاف کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں خود انیشیٹر ہوں اس پورے عمل کا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور میں خود وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں آیا، میں پی ٹی آئی کے پاس بھی گیا، سب کے پاس کہ کسی طرح سے اس مسئلے کے اوپر تو ہم اکٹھے ہو کر بات کریں، پوری پاکستان کا ایک میسج جائے۔ اب میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن آپ ہی مجھے یہ بتائیے نا کہ سارے پولیٹیکل اختلافات کے باوجود یہ بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے اس وقت کہ جو اس وقت فلسطین کی پوزیشن ہے، یہاں سے ہمیں کلیئر میسج جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا بھی اجلاس بلانا چاہیے، یہاں سے بالکل یونانیمس فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میسج دینا ہے تو اسلامی ملکوں کے فوج کے سربراہان کو بھی بلائیے، اسٹریٹجک گفتگو کیجئے، پھر لائک مائنڈڈ ممالک کو لائیے، ساؤتھ افریقہ کو انوائٹ کیجئے، آئرلینڈ کو انوائٹ کیجئے، چائنا سے بات کیجئے، رشیا سے بات کیجئے، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر ایک اعلامیہ جاری کیجئے۔ دیکھیے، سعودی عرب سے خاص طور پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسرائیل جب کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل تو اس میں مدینہ بھی شامل کرتا ہے، وہ نیل سے فرات تک، اور وہ رک تو نہیں رہا۔ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا، اگر اللہ نہ کرے کہ اسرائیل کو طاقت ملے، انشاءاللہ اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مشیت حرکت میں نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے مجاہدوں کو ایسی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نبی کے امتیوں کو اس طرح چھوڑ دے گا؟ بالآخر حق کو غالب ہونا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے، امریکہ کو بھی نہیں چھوڑے گا اسرائیل، جو اس کے عزائم ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں لابنگ کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جرأت مندانہ موقف کی ضرورت ہے۔ مت ڈریں اس سے کہ معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اس کے بھی اسباب موجود ہیں، اس پر ہم لڑ رہے ہیں، روز لڑ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بالکل وہ موقف لینا چاہیے جو انسانیت کے حوالے سے ہو، جو ہمارے دین کے حوالے سے ہو، جو پاکستان کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم بہت کچھ کر دیتے تھے، لیکن آج تو ہمارا کشمیر کا بھی جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پسپائی ہے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج چونکہ ہم فوکسڈ ہیں فلسطین کے اوپر، تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کرنے کے کام یہ ہے کہ اسلامک سمٹ کی جائے، اس میں چیفز کو بلائیں، سربراہان کو بلائیں، فوج کے بھی، ایک مضبوط موقف وہاں سے جاری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، کچھ کنسائنمنٹس گئی ہیں، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، خود الخدمت نے اس میں کافی کام کیا ہے الحمدللہ، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں وہاں ہمارا ویئر ہاؤس، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو جتنا بڑا وہ المیہ ہے، لیکن اس کو بڑھایا جائے۔ تعلیمی طور پر جو نقصان ان بچوں کا ہو گیا ہے ان کے لیے وظائف ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال بہت سارے ممالک، ملیشیا اور قطر نے اور ترکی نے کی ہے، ہمیں بھی اس میں آگے بڑھنا ہے۔ سمبولک ہوتا ہے لیکن ہمیں
یہ شو کرنا چاہیے کہ ہمارا کنسرن کتنا بڑا ہے. اسی طرح سے ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے ڈپلومیسی کے میدان میں. وفود بنا کے باقاعدہ ہم مختلف ممالک کا، یہ نہیں کہ بس جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، آنیاں جانیاں نہیں، پراپر کام ہونا چاہیے اور ٹھیک طریقے سے ایک بیداری کی لہر پیدا کرنی چاہیے اور اس پورے کیس کی ترجمانی کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کی حیثیت اور باقی سارے مسلم ممالک کی حیثیت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم بنے نظریے پر ہیں، وہ حالات کے جبر میں بنے ہیں سب، یا پہلے سے تھے. جغرافیاؤں کی تقسیم ہوئی جنگ عظیم دوم کے بعد، لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑنا شروع کی. ہم بنے نظریے پر ہیں تو ہماری پوزیشن اور دوسروں کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. ہمیں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ہم رول ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. جب ہم اس کے راستے میں کام کرتے ہیں تو زمینیں خزانہ اگلتی ہیں، آسمان سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کریں؟ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا. اس لیے میں اب بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی کیس پٹ اپ کریں اور انڈیا کو آئسولیٹ کریں. وہ آئے گا اسرائیل کے حق میں اور اس کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے سمٹ بلانی چاہیے. ہیومن رائٹس کے میدان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری پوزیشن لی ہوئی ہے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد پیدا ہو، اور وہ اس پوری جنگ کے تناظر میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ پہ حملہ ہوا ہے، ایران پہ حملہ ہوا ہے، تو سنی شیعہ کے خلاف بات کرے گا، شیعہ سنی. یہ تقسیم پہلے بھی ہمیں نقصان پہنچاتی رہی ہے. میرا خیال ہے سب نے سبق سیکھ لیا ہوگا، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سب کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اتحاد میں ہی ہماری نجات ہے. حسن نصر اللہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے اور اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیل کا میزائل لگا ہے. شیعہ اور سنی کو نہیں دیکھا انہوں نے. وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن ہم نادان ہیں کہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ہمیں قوم کو بھی ایک بنانا ہے اور ہمیں جو ہے پوری امت کو بھی ایک بنانا ہے. اور میں اس میں درخواست کرتا ہوں اس کانفرنس کے توسط سے کہ سعودی عرب اور ایران، ان دو ممالک کو اس میں بہت آگے بڑھ کر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور یکجائی اور میسیجز آ رہے ہیں اب اس طرح کے احساس تو سب کو ہو رہا ہے، لیکن سامنے آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے یہ تو اب دریا برد ہوگا انشاءاللہ. یہ اسرائیل کو لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کا ایک طریقہ تھا. حماس نے وہ کام تو کر دیا ہے. پاکستان میں بھی ایسی کوئی آواز جو اسرائیل کے حق میں یا آدھی پونی بھی آواز ہوگی وہ اسرائیل کو فائدہ پہنچائے گی. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں سے جو بھی ڈکلیریشن ہوگا اعلامیہ، اس میں سے پری 1967 والی بات کو نکال دیجئے اور دو ریاستی حل کے بجائے آپ فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کیجئے. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ابھی کوئی ایسی ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. کون سا اسرائیل دو ریاستی حل کو مانتا ہے؟ وہ اگر کوئی چیز تھی بھی تو اس نے تو اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. اب ہم اس کے پیچھے لگ جائیں تو ہمیں بالکل بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرا بہت واضح جماعت اسلامی کی طرف سے اس میں، اگر اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کو نکال دیں، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی ہے تب بھی میں کہوں گا نکال دیں. کبھی کبھی پریشر لے بھی لیا کریں. اور پھر بھی نہیں نکالتے تو ہمارا آپ بالکل ووٹ لکھیں کہ ہم دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے. ہم اسرائیل کی ایک انچ کو بھی تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتے.